السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں. آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, وار آف ورڈز جو ہے وہ جناب بڑا سویرلی شروع ہو چکا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے درمیان اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے درمیان, اور دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات بھی لگا رہے ہیں. لیکن جو بڑی خبر ہے ابھی تک کی وہ یہ ہے کہ سیاسی طور پہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو آج بھی جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت نہیں ملی. اب اس مرتبہ یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ منگل والے دن رات کو جو کچھ ہوا تھا اور جتنی آپس میں کلیشز ہوئے تھے, کشیدگی ہوئی تھی, دھکم پیل ہوئی تھی اور دھرنا دیا گیا تھا کافی دیر تک, تو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید تھرسڈے کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لیے شاید اس مرتبہ اب جو ہے وہ کوئی چانس مل جائے. لیکن اس مرتبہ بھی جو ہے انہیں ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی. وہ البتہ یہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ میں جمعرات جو ہے وہ میں ضرور آیا کروں گا اور ہر اٹیمپٹ جو ہے میں ضرور کروں گا کہ عمران خان صاحب سے میری ملاقات کی جائے. اس کے علاوہ ایک یونیورسٹی میں انہوں نے خطاب کیا اور اس میں وہ مہمان خصوصی تھے. انہوں نے کہا وفاقی حکومت جو ہے وہ 5,300 ارب کی کرپشن جو ہے وہ کر چکی ہے اور ان میں سے کوئی اپنے گھر سے پیسے نہیں لایا. انہوں نے کہا یہ آپ کے ٹیکس کے پیسے ہیں اور یہ ان سے باہر کے ممالک سے جزیرے خریدے اس سے جا رہے ہیں. آپ نے اپنے حکمرانوں سے پوچھنا ہے. انہوں نے کہا 4 دسمبر کو NFC ایوارڈ ہو رہا ہے جس میں فاٹا کے حصے کا معاملہ اٹھائیں گے. 7 سال سے ضم ملا کے صوبے میں شامل ہو چکے ہیں لیکن صوبے کو اس کا حصہ نہیں دیا جا رہا. 14.6% شیئر بنتا ہے جو 19% سالانہ بنتا ہے. انہوں نے کہا ضم علاقوں کا شیئر 350 ارب بنتا ہے جو ان کو دینا چاہیے. جو 400 ارب سالانہ بنتے ہیں یہ خیبر پختونخوا کو نہیں دیے جاتے. تمام یونیورسٹیز میں پیر کے روز ایک سیمینار منعقد کریں جس میں اس کا حق جو ہے وہ بتائیں. انہوں نے کہا کہ چیئرمین PTI کو ناحق جیل میں رکھا ہوا ہے. القادر یونیورسٹی جہاں سیرت النبی پڑھائی جاتی ہے اس کے خلاف کیسز بنائے گئے. سب خاموش ہیں اور میڈیا پر خاموشی ہے, اس پر کوئی آواز نہیں اٹھائی جا رہی. لیکن میں اپنے آخری خون تک آپ سب کے حق کے لیے جو ہے وہ میں کھڑا ہوں. اس کے علاوہ ڈان میں آج پاکستان تحریک انصاف سے ریلیٹڈ ایک بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ خبر آئی ہے اور ایک انٹرنل میمو جو ہے وہ لیک ہو گیا ہے اور اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. اور اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو انٹرنل میمو ہے اس کے اندر ہوا کیا ہے کہ اس انٹرنل میمو کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ تمام تر وسیع اختیارات جو ہیں وہ اب سیکرٹری جنرل کے دفتر کو جو ہے وہ دے دیے گئے ہیں. سیکرٹری جنرل یعنی کہ سلمان اکرم راجہ کے دفتر کو جو ہے وہ دے دیے گئے ہیں. اور اس کے اوپر کئی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے جو ہے وہ ان پرائیویٹ بڑا اس کے اوپر اعتراض کیا ہے کہ پارٹی کے اندر پہلے جو ہے وہ کبھی بھی اس طرح نہیں ہوتا تھا کہ تمام پاور جو ہے وہ ایک طرف جو ہے وہ دے دی جائے. اور رہنماؤں نے کہا ہے کہ یہ اقدام اختلاف رائے کو دبانے کی کوشش محسوس ہوتا ہے. یہ جو میمو ہے یہ اس وقت سامنے آیا ہے جب تحریک انصاف کے اندر خاص طور پہ پنجاب میں اختلافات کی خلیج جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور رہنما بار بار اپنے اختلافات کو سر عام جو ہے وہ سامنے لا رہے ہیں. عالیہ حمزہ صاحبہ اور سلمان اکرم راجہ صاحب کے درمیان جو کچھ ہوا تھا, آپ جانتے ہیں کہ عالیہ حمزہ جو ہیں وہ چیف آرگنائزر ہیں پنجاب کی, اور ان کی اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی پبلک میں جو ہے وہ آپس میں کافی مٹبھیر ہو گئی تھی اور مطلب پوری دنیا نے دیکھا تھا. اور اس وقت سے لے کر اب تک کوئی بہت زیادہ اچھے ٹرمز جو ہیں وہ آپس میں نہیں. یہ ضرور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ رابطے ضرور ہیں آپس میں لیکن ٹرمز جو ہیں وہ کوئی زیادہ اچھے نہیں ہیں اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں. ظاہری بات ہے بوتھ سائڈز ہیو دیئر اون ریزنز, لیکن الٹیمیٹلی اس کا فرق کس کے اوپر پڑتا ہے؟ ظاہری بات ہے پارٹی کے اوپر اس کا فرق پڑتا ہے. اس میں جو ہے وہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ گزشتہ ماہ PTI کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ اور عالیہ حمزہ کے درمیان پارٹی کے سینٹرل پنجاب کے صدر اور سیکرٹری کو ہٹانے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ٹویٹر کے اوپر جنگ ہوئی تھی. اور اس سے قبل سابق KP وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور اور عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان کے درمیان بھی جو ہے وہ تلخی بھی عوام تک پہنچی تھی. PTI کے بائی دا وے علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ بالکل سائلنٹ موڈ میں چلے گئے ہیں. مطلب ان کی طرف سے کوئی پبلک میں بیان نہیں آ رہا, کہیں پہ وہ ایکٹیو نظر نہیں آ رہے, ایز اف لگ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو پورے اس نظام سے جو ہے وہ سائڈ لائن کر لیا ہے. میں ویسے میں جب اس کے اوپر میں بات کر رہا تو میرے ذہن میں آیا کہ لگ رہا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے نواز شریف بن گئے لیکن خیر نواز شریف صاحب تو پچھلے 24 گھنٹے میں آلریڈی جو ہے وہ سامنے آ چکے ہیں لیکن یہ ابھی تک جو ہے وہ سامنے نہیں آئے ہیں. شیخ وقاص اکرم جو انفارمیشن سیکرٹری ہیں PTI کے, انہوں نے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل فردوس شمیم نقوی کی جانب سے جاری کردہ میمو کا دفاع کرتے ہوئے اس وقت کی ضرورت قرار دیا اور انہوں نے کہا کہ اس سے پارٹی کو درپیش مسائل کو منظم کرنے میں مدد ملے گی. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سیکرٹری جنرل کے عہدے کی طرف جو ہے وہ تمام تر اختیارات تو دیے جا رہے ہیں لیکن لیگلی اسپیکنگ ٹیکنیکلی اسپیکنگ پارٹی کا سیکرٹری جنرل اس وقت کوئی ہے ہی نہیں, کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ ان کی جو نومینیشن ہے وہ انڈر اسکروٹنی ہے, وہ ان کو ابھی تک کلیئرنس نہیں ہے اور تمام تر جو ایکچولی کاغذی جو سگنیچرز ہیں وہ سارے ایڈیشنل جو سیکرٹری جنرل ہیں فردوس شمیم نقوی وہ ایکچولی اس وقت کر رہے ہیں. اس میمو کے مطابق پارٹی کے مرکزی اور صوبائی عہدیداران سیکرٹری جنرل کو رپورٹ کرنے کے پابند ہوں گے جبکہ ضلعی عہدیداران جو ہے اپنی ریجنل قیادت کو رپورٹ کریں گے. اب یہ بیسکلی الائنمنٹ جو ہے وہ اسی وجہ سے ہے
کہ عالیہ حمزہ صاحبہ جو ہیں وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے انڈر آ جائیں اور وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ ان کو رپورٹ کیا کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میمو میں کہا گیا ہے کہ جی مزید وضاحت کے لیے کوئی بھی سطح اس چین آف کمانڈ کو توڑ نہیں سکتی. پارٹی کی درست کارکردگی کے لیے ضروری ہے کہ عہدیداران اپنے دائرہ کار کو تسلیم کریں. چونکہ پی ٹی آئی کے اندرونی انتخابات کو الیکشن کمیشن آف پاکستان بار بار مسترد کر چکا ہے, اس لیے پارٹی کے پاس کور کمیٹی کی شکل میں منتخب قیادت موجود نہیں. اس وقت پارٹی کے روزمرہ امور جو ہے وہ سیاسی کمیٹی سنبھال رہی ہے. اس وقت سلمان اکرم راجہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ تو نہیں ہے, لیکن بنایا گیا ہے ان کو سیکرٹری جنرل, لیکن چونکہ وہ ایڈ ہاکزم کا شکار ہیں اس لیے انہیں میمو پر دستخط کا جو ہے وہ اختیار نہیں ہے. دوسری طرف مسٹر نقوی, فردوس شمیم نقوی, چونکہ ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہیں اور اس عہدے کے لیے انتخابات ضروری نہیں, اس لیے وہ دستخط کرنے کا اختیار رکھتے ہیں. اس میمو کو سیکرٹری جنرل کے ہاتھوں میں طاقت سمیٹنے کی کوشش سمجھتے ہوئے متعدد بار رہنماؤں نے تنقید کی اور کہا کہ یہ پارٹی کو فوجی یونٹ کی طرح چلانے کی ایک کوشش ہے. ایک اور پارٹی کے اندر جو پوائنٹ آف ویو سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وایا سلمان اکرم راجہ ایکچولی علیمہ خان کی جو ہے یہ کوشش ہے پارٹی کے اوپر ٹیک اوور کرنے کی, کیونکہ علیمہ خان جو ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کو سلمان اکرم راجہ صاحب کو جو ہے علیمہ خان صاحبہ ہی ایکچولی پارٹی کے اندر لے کر آئی ہیں. تو وہ بے شک خود آن دا فیس آف اٹ جو ہے فرنٹ کے اوپر نہیں ہے, لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب کے ذریعے جو ہے وہ پارٹی کو اس وقت کنٹرول کیا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ فواد چودھری صاحب کا ایک ٹویٹ آیا ہے, انہوں نے کہا جی وہ وقت بھی آنا ہے جب نواز شریف نے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایسے ہی نشانہ بنانا ہے. یہ بیسکلی نواز شریف صاحب نے جو کل ایک بیان دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان تو مجرم ہے لیکن ان کو لانے والے بھی جو ہے وہ مجرم ہے. تو وہ ظاہری بات ہے کل رات کے ٹاک شوز ہی اسی بات کے اوپر ہوئے تھے کہ بیسکلی شاید نواز شریف صاحب جو ہے وہ جنرل باجوہ کے احتساب کا اور جنرل فیض کے اور وہ جو ججز صاحبان تھے ان کے احتساب کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو اس کانٹیکس میں فواد چودھری صاحب یہ بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایسے ہی نشانہ بنانا ہے جیسے وہ جنرل آصف نواز, جنرل وحید کاکڑ, جنرل راحیل شریف, جنرل باجوہ, جنرل فیض, جسٹس ثاقب نثار, آصف کھوسہ کو تنقیدی نشتروں سے تولتے ہیں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی واضح پالیسی ہے, میٹھا میٹھا ہپ ہپ, کڑوا کڑوا تھو تھو. سو فواد چودھری صاحب ٹرائنگ ٹو ایکچولی برنگ اے گیپ بٹوین دا اسٹیبلشمنٹ اینڈ نواز شریف, جو کہ اس وقت تو بالکل بھی نظر نہیں آ رہا کیونکہ برج کا کردار جو ہے وہ شہباز شریف صاحب ادا کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جیو کے پروگرام میں رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ آج صبح تشریف لائے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی لوگوں کو ریلیف دینا چاہتے ہیں لیکن آئی ایم ایف کی شرائط کی وجہ سے جو ہے وہ نہیں دے پا رہے. عمران خان پروجیکٹ کے لانچ کے بعد ملک میں تباہی آئی. 2017 میں مہنگائی 3% تھی جو 4 سال میں 40% پر گئی. ہم لوگوں کو ریلیف دینا چاہتے ہیں لیکن آئی ایم ایف شرائط کی وجہ سے نہیں دے پا رہے. آئی ایم ایف کا پروگرام مکمل ہوگا تو عوام کو ریلیف دے سکیں گے. ہماری اولین ترجیح ہے کہ ملک آگے بڑھے, ترقی کرے, لوگوں کے لیے آسانی ہو. جن لوگوں نے ماضی میں ملک کو نقصان پہنچایا ان کے حساب کا وقت آ سکتا ہے مگر ملک کی بہتری کے لیے کام ہونا چاہیے. ان لوگوں کا حساب بعد میں بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے جو خدا نخواستہ موت کی خبر ہے جو میں نے کل ایکچولی اپنے ویلاگ کے اندر ہی بتائی تھی, یہ فیک خبر تھی, جھوٹی خبر تھی جو ایک افغانستان ٹائمز نامی بیسکلی ایک اکاؤنٹ کی جانب سے سٹارٹ ہوئی اور لگ اس طرح رہا تھا کہ ایکچولی وہ کسی ایک چھوٹے اکاؤنٹ سے جو ہے نا وہ یہ فیک نیوز سٹارٹ کروا کے تو پورے انڈین میڈیا کے اوپر جو ہے نا اس کو سرکولیٹ کروانا شروع کر دیا گیا اور اینڈ میں بڑا آسان طریقہ کہ کویشچن مارک ڈال دیا گیا کہ جی یہ اس طرح کی جو ہے وہ ریومرز چل رہی ہیں. اور میں حیران ہو گیا, یہ آپ تصویر دیکھیے گا, ارنب گوسوامی نے ایکچولی اس کے اوپر پورا ایک سیگمنٹ کیا ہے. عمران خان صاحب کے اوپر پورا یہ سیگمنٹ کیا گیا ہے کہ جناب کدھر ہیں عمران خان اور عمران خان کے بارے میں جو ہے وہ کوئی ڈیٹیلز جو ہے وہ کیوں نہیں پتہ لگ رہی. مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم نے آج تک پاکستان کے اندر جو ہے وہ راہل گاندھی کو لے کے, سونیا گاندھی کو لے کے, نریندر مودی کی پالیٹکس کو لے کے, بی جے پی کی پالیٹکس کو لے کے, امت شاہ ہو گیا, یہ جتنے بھی ہو گئے, ہم نے ان کی پالیٹکس کو لے کے کتنی کو ٹرانسمیشنز کی ہیں. لیکن آئی واز ایکچولی سرپرائزڈ کہ بھائی یہ کتنے کو فارغ لوگ ہیں کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے بیٹھ کے پوری کی پوری ٹرانسمیشنز جو ہیں وہاں پہ کر ڈالی کہ جناب بتائیں کدھر ہے عمران خان اور آخر یہ کیا ہو رہا ہے, ہمیں کیوں اس کی ڈیٹیلز نہیں پتہ لگ رہی. اور صرف یہ نہیں بلکہ یہ نیوز 18 کے اوپر جو ہے انہوں نے سلمان احمد ان کو جو ہے وہ لیا. اب میں سلمان احمد صاحب سے بھی یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا آپ کو ایکچولی اس قسم کے ایک دشمن ملک کے چینلز کے اوپر جا کے اس بیانیے کو پروموٹ کرنا چاہیے؟ اس کو جو ہے وہ آپ کا, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں آپ کا احتجاج کرنا آپ کا حق ہے, آپ 100 دفعہ کیجئے, پاکستان کی ڈومین میں رہنا. ادھر کیا کرنے کے لیے جاتے ہیں, ادھر کیا سینس بنتی ہے جا کے ساری چیز کی بات کرنے کی. میں بلکہ یہ ارنب گوسوامی کی بھی یہ جو میں چیز دیکھ رہا تھا اس کے اندر بھی میں نے یہ چیز دیکھی کہ یہاں سے جو ہے وہ ایک دو لوگ جو ہیں, میں بلکہ ان کو دیکھ رہا تھا, عظمیٰ کاردار صاحبہ کو, وہ بھی وہاں پہ جا کے جو ہے وہ ارنب کے شو کے اندر بیٹھ رہے ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا مسلم لیگ نون سے خاص طور پہ کہ عظمیٰ کاردار صاحبہ کو اگر ٹی وی پہ لانا ہی ہے تو پاکستانی ٹیلی ویژن پہ بٹھا کے ان کو اپنی پارٹی کی ریپرزنٹیشن کروائیں. ٹھیک ہے, مطلب آپ ان کو بھیج رہے ہیں اس ٹاپک کے اوپر جا کے بحث کرنے کے اوپر.
مجھے بڑی سخت پرابلم ہے. میں حیران ہوں کہ ویئر از پیمرا, یا مجھے نہیں پتا ہوا اور ہو ایور از دا ریلیونٹ اتھارٹی کہ کس حیثیت میں یہ پاکستانی اٹھ کے وہاں پہ جاتے ہیں. یہ مجھے وار ٹائم کے اندر بھی اس چیز سے بڑی سویئر پرابلم تھی, اور مجھے آج بھی اس حوالے سے سویئر پرابلم ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ بیسکلی آپ کو صرف اور صرف ایک سٹنگ ڈکس کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں, کہ وہ آپ کو بٹھائیں گے اور اس کے بعد آپ کو ذلیل کریں گے. لیکن یہ صرف وہ 4 منٹ کے فیم کی خاطر, مطلب اس حد تک کیمرے کی بھوک ہے, اس حد تک یہ مرے جا رہے ہیں معذرت کے ساتھ کیمرے کے لیے, کہ یہ انڈین کیمروں کے سامنے بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہے کہ ہاں جی بےزتی کرنا ہے کرو. اور بے وقوفو, بےزتی صرف تمہاری نہیں ہو رہی, پاکستان کی ہو رہی ہے, کیونکہ تم لوگوں کو وہاں پہ اس لیے بلایا ہوا ہے کہ تم لوگ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہو, ورنہ تم لوگوں کی کیا حیثیت؟ پاکستان نہیں تو کون ہو تم لوگ؟ میں کون ہوں؟ کوئی بھی نہیں ہم لوگ. یہ پاکستان تمہیں پہچان دیتا ہے. تو بے شرمو, ڈونٹ گو ٹو اے فکسڈ میچ. یہ وہ قوم ہے جو تم سے ہاتھ نہیں ملانا چاہ رہی, آپ دانت نکال کے بیٹھ کے کیمرے کے آگے بیٹھ جاتے ہیں جا کے کہ ہاں جی کریں ہماری بےزتی. کوئی مسئلہ نہیں. آپ کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہاں پہ, اور وہ کس آڈینس کو آپ کیٹر کرنے کی کوشش کریں؟ انڈین آڈینس کو. آپ انڈین آڈینس کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب عمران خان کا معاملہ کیا ہے, یا پاکستان کا پرسپیکٹو کیا ہے, یا پاکستان کی گورنمنٹ کا پرسپیکٹو کیا ہے. ڈو دے یو تھنک کیئر اباؤٹ دیٹ؟ آر یو ان یور بلڈی سینسز اور ناٹ؟ کہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ جگہ نہیں ہے جانے والی. ہم اپنی ٹیمیں وہاں نہیں بھیجتے, وہ اپنی ٹیمیں یہاں نہیں بھیجتے. ٹھیک ہے, انڈینز آپ کو پتا چلے, میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات شیئر کرتا ہوں کہ تب تک یہ آپس میں یہ سلسلہ ابھی اتنا خراب نہیں ہوا تھا جنگ کا. ہم نے 1-2 دفعہ کوشش کی انڈینز کو ایکچولی لینے کی اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر. میں نے کہا ذرا 2-4 ذرا کی تو جائے. دے ریفیوز ہونے کا, نہیں ہم نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, آپ کا رائٹ ہے, میں ہمیشہ رسپیکٹ کرتا ہوں اس بات. ساڑھے آلے کے کیڑے چکے دند کٹ کے اتنے پہنچ جاتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہے. اور آپ کی یہ جو عظمیٰ کاردار صاحبہ ہیں, یہ تو آپ کی پارٹی کی ریپرزینٹیو ہے نا, مطلب نون لیگ سے ان کا باقاعدہ طور پہ تعلق ہے. چلیں وہ باقی اینالسٹ شرنلسٹ وغیرہ جو ہو گئے, وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ چلیں ان کی کوئی پارٹی نہیں ہے, ان کو کوئی چین آف کمانڈ نہیں ہوگی, کوئی ڈسپلن نہیں ہوگا, تو چلو وہ منہ چک کے پہنچ جاتے ہیں. چلو ان کو بندہ جو ہے وہ کسی اور طریقے سے سمجھا لیتا ہے. لیکن پارٹی کے اندر تو چین آف کمانڈ ہے. آپ کو نہیں پتا کہ آپ لوگوں نے ان لوگوں کو روکنا ہے کہ بھئی یو ڈونٹ ہیو ٹو گو. اینڈ آئی ووڈ آلسو لائک ٹو آسک دا ریلیونٹ اتھارٹیز کہ آپ کس چکر میں ان لوگوں کو جائیں, جا کے اس کو مانیٹر کریں. کون جاتا ہے ان انڈین چینلز کے اوپر بار بار منہ چک کے, ان کو جا کے منع کریں ان کو. اور دنیا جہان کے وہ اینالسٹ جن کو ایکچولی پاکستان میں کوئی گھاس نہیں ڈالتا, وہ اتنے پہنچ جاتے ہیں کہ ہاں جی بتائیں. نہ آپ کو پراپر نالج ہوتی ہے, نہ بولنے کا طریقہ آتا ہے, نہ ٹی وی پہ بیٹھنے کا طریقہ آتا ہے, ادھر انڈین چینلز کے اوپر بیٹھ کے پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ. تو پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے ذرا تھوڑا سا دھیان دے. میرا خیال میں دس شوڈ ناٹ ہیپن. دس از مائی اوپینین, دس شوڈ ناٹ ہیپن. اس کے علاوہ ایک اور خبر سامنے آئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ سیاست.pk کے ایک اینکر ہیں سوراب برکت. میں آج تک کبھی ملا نہیں ان سے, لیکن میں نے ان کا مجھے ابھی پچھلے 24 گھنٹے میں ان کے بارے میں پتہ لگا. ان کے بارے میں پتہ لگا ہے کہ جی اسلام آباد ایئرپورٹ پہ جو ہے FIA نے انہیں گرفتار کر لیا ہے, اور ان کا نام جو ہے بتایا گیا ہے جی پتہ نہیں ECL یا PNIL کے اندر جو ہے وہ پہلے وہ ڈالا گیا ہے, جبکہ ایکچولی عدالت میں جو ہے وہ FIA مان چکی ہے کہ جناب ان کا نام آلریڈی نکال دیا گیا تھا. اب مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ گرفتاری کس چکر میں ہوئی ہے, کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی چل رہی تھی؟ اگر ان کو عدالت کی جانب سے کلیئرنس مل چکی ہوئی ہے کہ وہ ٹریول کر سکتے ہیں, تو پھر واٹس دا سینس ان ایکچولی اریسٹنگ سم ون لائک دیٹ؟ یا تو پھر وہ کوئی سزا یافتہ ہو, یا تو مطلب تب جس طرح عمر ایوب ہو گئے جن کو, یا اس طرح دیگر افراد ہو گئے جن کو سزائیں ہوئی ہیں, دے ٹرائی ٹو اسکیپ دا کنٹری. سمجھ آتی ہے کہ آپ اس وجہ سے ان کو اریسٹ کر لیں, لیکن دیر از نو سینس اینڈ آئی ایبسولوٹلی کنڈیم دس کہ آپ اس چکر میں جو ہے وہ صرف اس لیے کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے سیاسی جو خیالات ہیں وہ ڈفرینٹ ہوں, تو اس بنیاد کے اوپر آپ اس کو اریسٹ کر لیں. اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کیا. وہ تقریب ایکچولی میں اس تقریب کے بارے میں پہلے بات کرنا چاہوں گا, اور وہ تھی ہمارے اسپیشل بچوں کے لیے. اور جو مجھے اچھی چیز لگی کہ اس کے اوپر بڑا اسٹرانگلی کام ہو رہا ہے. میرے باقی اختلافات نون لیگ کے حوالے سے, الیکشن کے حوالے سے وہ اپنی جگہ, لیکن یہ چیز جو ہے جو اسپیشل بچوں کے لیے, اور اس میں جو مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں وہ کر رہی ہیں ثانیہ عاشق. اور میں بالکل آئی وانٹ ٹو پریز ہر فار دس, کہ اب کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر, ہمارے اس معاشرے کے اندر اسپیشل بچوں کے حوالے سے جو کچھ ہونا چاہیے, جس طرح ان کو ٹریٹ کرنا چاہیے, جس طرح ان کی کیئر کرنی چاہیے, ہم لوگ نہیں کرتے. مطلب آپ چھوٹی سی اگزامپل آپ لے لیجیے نا, میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ آپ ویسٹرن ورلڈ کے اندر چلے جائیے, وہاں پہ اگر کوئی وہ ڈفرینٹ ایبل کوئی شخص ہے, چاہے وہ
پاؤں سے ہو یا پھر ہاتھ سے ہو یا آنکھوں سے ہو، اس کے لیے اسپیشل فیسلٹیز رکھی جاتی ہیں. ان کے ٹوائلٹس الگ بنائے جاتے ہیں، ان کے لیے پارکنگ سپیسز الگ بنائی جاتی ہیں، ان کے لیے ریمپس الگ بنائے جاتے ہیں تاکہ ان کا ایکسیس ہو سکے. ہمارے یہاں پہ بلڈنگ لاز کے اندر اس قسم کی کوئی شرط ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ آپ ان لوگوں کے لیے کوئی پارکنگ سپیس ذرا خالی رکھ کے دیکھیں، یقین کریں کوئی 5 منٹ کے اندر کوئی بے شرم آئے گا اور آ کے اپنی گاڑی وہاں پہ کھڑی کر دے گا. کہا خالی جگہ ہے گی نا تو پھر ڈزنٹ میٹر. آپ یہ کام ذرا وہاں کر کے دیکھیں امریکہ کے اندر، آپ کو لگ پتہ جائے گا وہاں پولیس آپ کا کیا حال کرے گی. بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ اسی چیز سے مجھے ایک اور بات یاد آئی کہ میں نے بھی ریسنٹلی پڑھا کہ پنجاب کے اندر بھی جو ہے وہ اب تیز رفتاری کے اوپر موٹر سائیکل سواروں کے لیے اور گاڑیوں کے جو سوار ہیں ان کے لیے چالان کافی زیادہ ہائی کر دیے گئے ہیں. اور بیسکلی یہ سٹارٹ ہوا کراچی سے. کراچی کے اندر بھی جو ہے ابھی ریسنٹلی انہوں نے وہاں پہ چالان کافی بڑھائے اور اس کے بعد لوگوں کی جانب سے کئی لوگوں کی جانب سے اعتراض کیا گیا کہ جی ابھی آپ کے پاس میکینزم نہیں ہے، ابھی آپ کے پاس سسٹم نہیں ہے کہ آپ ڈیٹیکٹ کر سکیں کہ کس کو کتنا جرمانہ کرنا ہے. لیکن جرمانوں کی جو والیوم ہے وہ بہت بڑھا دی گئی ہے. لاہور میں کمپیریٹیولی صورتحال کچھ ڈفرینٹ ہے کیونکہ یہاں پہ سیف سٹی کے کیمراز جو ہے نا وہ کافی ایکٹیو ہیں. اور میں اس لیے آپ کو خود بتا رہا ہوں میرے اپنے بڑے چلان ہوئے کبھی سیٹ بیلٹ نہ پہننے کی وجہ سے یا ریڈ لائٹ اگر غلطی سے کراس ہو گئی، اور بالکل ٹھیک چلان ہوئے. میں اس بارے میں بالکل اعتراف کرنا چاہوں گا اس بارے میں، ایون دو مجھے چلان ہوئے، لیکن ہر چلان جو مجھے ہوا، چاہے مجھے ہوا، میری فیملی میں سے کسی ہوا، میرے بیٹے کو ہوا یا میرے پیرنٹس میں سے کسی کو ہوا، بالکل صحیح چلان. میں نے جب ان کو کھولا تو اس کی تصویری ایویڈنس اس کے ساتھ موجود تھی اور بالکل صحیح چلان ہوئے. اور میں اس بنیاد کے اوپر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ جرمانے بڑھائے جا رہے ہیں تو یہ بالکل صحیح بڑھائے جا رہے ہیں، کیونکہ شاید ہمیں اور کوئی طریقہ سمجھ بھی نہیں آتا. شاید ہمیں ٹریفک لاس کو سمجھنے کے لیے اور کوئی سینس ہے ہی نہیں ہمارے اندر. سو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی ڈرائیونگ سینس کو بہتر کیجیے. آپ کو اگر میں بتانا شروع کر دوں، آپ کا ذرا اپنے کسی جاننے والے کو نا امریکہ، انگلینڈ یا دبئی، خاص طور پہ دبئی، ذرا ادھر فون کر کے پوچھیں وہاں پہ کیا حال ہوتا ہے. وہاں پہ میرے ایک جاننے والے تھے، انہوں نے پتہ نہیں مجھے بتایا بڑی کوئی چھوٹی سی مسٹیک تھی، تو انہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا جی میں دبئی کی بات ہے، یہ میرے خیال میں شاید پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال کی بات ہے، میں ان کے ساتھ ٹریول کر رہا تھا، تو انہوں نے مجھے بتایا جی میرا پچھلے ہفتے چلان ہوا ہے. تو میں نے کہا کیا ایشو کیا تھا؟ انہوں نے کہا جی وہ میں پتہ نہیں فلاں جگہ پہ انڈیکیٹر نہیں دیا تھا یا کچھ سم تھنگ لائک دیٹ، اور میں نے اس طرح ٹرن کر لیا. تو میں نے کہا جی آپ کا کتنا جرمانہ کتنا ہوا ہے؟ تو جو انہوں نے جرمانہ بتایا، جب میں نے اس کو پاکستانی روپیز میں کنورٹ کیا، 65,000 روپے بنتے تھے. 65,000 روپے، چاروں طبق روشن ہو جاتے ہیں آپ کے جب وہ جرمانہ آپ کو آتا ہے. سو آئی تھنک دس از اے گڈ اسٹیپ. اور میں خاص طور پہ وہ جو پہلے بات ہو رہی تھی ثانیہ عاشق صاحبہ کے حوالے سے، شی از ٹیکنگ سم گڈ اسٹیپس. مریم نواز صاحبہ ایکچولی وہاں پہ آئی ہوئی تھیں، انہوں نے تھوڑی سی پولیٹیکل گفتگو بھی کی. انہوں نے کہا کہ جی ریاست کو اپنے شہریوں کی ہر ضرورت کی فکر ہے، سڑکیں، صفائی، علاج، تعلیم، صحت، کھیتی باڑی، روٹی اور سبزیوں کی کیا قیمت ہے، ان تمام چیزوں کی فکر ہے. لوگ وزیر اعلیٰ کے عہدے کو تفریح کا عہدہ سمجھتے ہیں، دیکھا جائے تو وزیر اعلیٰ کے عہدے سے بڑی ذمہ داری کوئی نہیں، بڑا عہدہ خدمت کے بغیر ایک بوجھ ہے. انہوں نے کہا پنجاب کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک اسکول میل پروگرام شروع کیا ہے. چاہتی ہوں پنجاب کے ہر گھر کے دروازے پر دستک دے کر پوچھا جائے کہ اگر کوئی اسپیشل بچہ ہے تو حکومت کے ادارے میں اسے داخل کرائیں. دیٹس اے ویری گڈ تھنگ. میرے خیال میں یہ قابل تعریف بات ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ وہ جو ہم نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں یہ خبر دی تھی کہ فرخ کھوکر انہیں گرفتار کیا گیا ہے، تو اس کے بعد آبویسلی وہ ہم لوگ ویلاگ جو ہے اسے اپڈیٹ اس وقت تو نہیں کر سکتے تھے، اب ہم آپ کو اس پہ اپڈیٹ کر دیتے ہیں کہ انہیں بعد میں جو ہے وہ رہا کر دیا گیا، حراست میں لیا گیا تھا، انہیں رہا کر دیا گیا. وجہ یہ بتائی گئی تھی، ان کو پولیس نے کہا تھا کہ جی ان کے پاس جو ہے وہ لائسنس نہیں تھا. تو جب انہوں نے لائسنس بعد میں پیش کر دیا، ان کے ملازمین وغیرہ یا گارڈز وغیرہ جو بھی ساتھ تھے، تو اس کے بعد جو ہے انہیں جانے دیا گیا. لیکن بعد میں فرخ کھوکر نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا. انہوں نے کہا مجھے یہ 0 پوائنٹ سے لائے تھے، مجھے کہا گیا کہ JUI کا جھنڈا اتار دیں. میں نے کہا میری جان جا سکتی ہے مگر یہ جھنڈا نہیں اترے گا. پھر کہا کہ آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے، میں نے وہ بھی دکھایا. مجھے نہ پانی دیا گیا. مولانا فضل الرحمان کے لیے جان بھی حاضر ہے. میں باہر جاتا ہوں تو لوگ پیروں کی طرح میری عزت کرتے ہیں. سوری میں پیر کہہ رہا ہوں، پیروں کی طرح میری عزت کرتے ہیں. دل کرتا ہے کہ باہر شفٹ ہو جاؤں. مجھے پکڑتے ہیں، آپ دہشت گردوں کو پکڑیں، مجھے ہر 5 منٹ کے بعد ناکوں پر روک رہے ہیں. میں ہائی کورٹ میں ریٹ کر رہا ہوں، میں بہت ساری باتیں نہیں کھول رہا. تو یہ ان کی جانب سے جو ہے وہ بیان سامنے آیا ہے. اس کے علاوہ ایک خبر ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی پچھلے ویلاگ کے اندر کہ امریکہ میں وائٹ ہاؤس کے قریب جو ہے وہ 2 نیشنل گارڈز کو جو ہے وہ فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا تھا، اور اس کو جو شخص تھا جس کے اوپر یہ الزام تھا اس کو اسی وقت گرفتار کر لیا گیا تھا. اب یہ ڈیٹیل سامنے آئی ہے کہ وہ ایک افغان نیشنل ہے اور اس کی جانب سے یہ سب کچھ کیا گیا. اور یہ بیسکلی جو بائیڈن کی گورنمنٹ اس نے جب انخلا کیا تھا
افغانستان سے، اور اس کے بعد اس وقت بہت سے پناہ گزین جو ہیں وہ افغانستان سے شفٹ ہوئے تھے مختلف ویسٹرن کنٹریز میں. تو امریکہ آنے والی جو چند فلائٹس تھیں ان میں سے یہ شخص بھی افغان نیشنل بھی جو ہے وہ وہاں پہ تھا، اس کی جانب سے یہ فائرنگ کی گئی ہے. اس کی آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ ہو چکی ہے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس ساری چیز کے بعد اب وہ جتنے افغان مہاجرین آئے ہوئے تھے ان کے جو پروسیسز چل رہے تھے مطلب لیگلائزیشن کے امریکہ کے اندر، اس کو روک دیا گیا، اسے معطل کر دیا گیا. اور ایک شخص کی بے وقوفی کی وجہ سے جو ہے وہ دیگر تمام کیسز بھی جو ہیں وہ اب فریز ہو گئے. لیکن افغانستان کے حوالے سے جو ہے وہ جہاں پہ اور سٹگماز ان کے اوپر لگتے ہیں دہشت گردی کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے، پروموٹ کرنے کے حوالے سے، پیمپر کرنے کے حوالے سے، وہیں پہ ایک اور بدنما داغ جو ہے وہ کل رات کے اس واقعے کی وجہ سے افغانستان کے اوپر لگ گیا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.